چیپٹر ہمارا جو ہے 10 ہے، جس میں ہم نے جو ہے پروفیشنل ایتھکس اینڈ اکاؤنٹنگ اینڈ بزنس کے بارے میں جو ہے کل بات کی تھی. تھوڑا سا اوور ویو لیا تھا کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں اور بزنس میں کس طریقے سے ہمارے پاس پرابلمز آتی ہیں ایتھکس ریلیٹڈ. آج جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ پروفیشنل ایتھکس کیا ہیں، پروفیشنل ایتھکس سے ہمارا مراد کیا ہے، اور اس کے لیے کون سی ایسی باڈیز بنائی گئی ہیں جو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے یا جو ہے اس کو دیکھتی ہے، نظر رکھتی ہے ان پہ کہ لوگ جو ہے وائلیشنس تو نہیں کر رہے. اگر وائلیشنس کوئی کر رہا ہے تو کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا. تو پہلے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پروفیشن جو ہے ابھی آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہوگا کہ پروفیشن اور جو ہے آکوپیشن کو تو ہم اکثر ایک ہی بات میں کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا پروفیشن یہ ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ جی اس کا آکوپیشن یہ ہے. تو ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، جو اس کو جو ہے ایک دوسرے سے سیپریٹ کرتی ہے. اور ہم جو ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروفیشن اور آکوپیشن ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، سو پروفیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کچھ جو ہے چیزوں کے لیے باؤنڈ ہوتے ہیں، اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. جب ہم جو ہے آکوپیشن کا ذکر کرتے ہیں تو آکوپیشن ہمارے پاس سمپلی کوئی کام کرنا ہے، کوئی پیشہ ہوتا ہے جو ہم پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوتا، جس کو ہم کہہ دیں کہ اس کے کوئی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں یا کوئی جو ہے ایک اسپیسیفک رولز ریگولیشنز بنائے گئے ہو. کوئی بھی بندہ آکوپیشن کر سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے کیا کرتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے اپنے لائف کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے کر رہا ہو. اپنی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسک چیزیں جو ہے ریکوائرمنٹس فلفل کرنے کے لیے یا اپنی جو ہے نیڈ پوری کرنا چاہتا ہے اپنے خوراک وغیرہ کے لیے یا اپنے رہنے کے لیے، جو کام جو ہے کرتا ہے ایک بندہ. ٹھیک ہے، سو جب ہم کیا کرتے ہیں پروفیشن کی طرف آ جائیں تو پروفیشن بیسیکلی جو ہے آکوپیشن کے اندر ہی لائی کرتا ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی بھی آکوپیشن اگر ہم چوز کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی میں بزنس چوز کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے کوئی اور امپلائمنٹ کرنا چاہتا ہوں کمپنی کے ساتھ. تو یہ جو ہے آپ کے پاس یہ پروفیشن جو ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آکوپیشن کے انڈر آتی ہیں. جو لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی کام کے لیے کرتے ہیں، اور اس کام کے لیے جو ہے جو اس کا مین کام ہوتا ہے جس کے لیے یہ کام پرفارم کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اپنے زندگی کے لیے، کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنائے گا، کس طریقے سے اپنے لیے جو ہے کھانا وغیرہ، رہائش وغیرہ جنریٹ کرے گا. تو اس کے لیے وہ ڈفرینٹ جو ہے آکوپیشنز کی طرف جاتا ہے. اور آکوپیشنز میں جو ہے ہمارے پاس پھر پروفیشن آ سکتا ہے، ہمارے پاس جو ہے بزنسز آ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے امپلائمنٹ وغیرہ کی آ سکتی ہے کسی بھی کمپنی میں کام کرنے کے لیے. تو پروفیشن کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے جو میجر ریکوائرمنٹس اس کی ہوتی ہیں پروفیشن کی، اس کے لیے آپ کو جو ہے نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اسکلز ہونے چاہیے، اور آپ جو ہے اسپیشلائز ٹریننگ آپ کو ملی ہونی چاہیے. تو جب آپ کو جو ہے ان چیزوں کی بیسس پہ جس ایریا میں جاتے ہیں وہ آپ کا پروفیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی یہ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مزدور کی جو ہے یہ پروفیشن ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جو ہے اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے یا جو ہے کوئی اور اس قسم کی جو ہے جو پراپر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جس فیلڈ میں جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا پروفیشن کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا پروفیشن جو ہے اکاؤنٹنسی ہے، میرا پروفیشن جو ہے کوئی اور اس قسم کا ہے، جس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو سرٹیفکیشن ملتی ہے. اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ایتھکس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو پروفیشنل آرگنائزیشن جو ہے تیار کرتی ہے، اور اس کو جو ہے ایک خاص ڈیوریشن کے لیے ٹریننگ دیتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈگری ہے ACCA، جب آپ لوگ سرٹیفکیشن کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ آن دا جاب جو ہے یہ چیزیں نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ آکوپیشن میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آکوپیشن میں جو ہے آن ہینڈ جب وہ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے جو ہے آکوپیشن ہوتا ہے. جبکہ جو پروفیشنل یا جو ہے جو پروفیشن ہوتا ہے اس کے لیے بندے کو پہلے ٹرین کیا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اور وہ چیزیں سیکھنے کے بعد جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس فیلڈ میں جاؤ، آپ یہ کام پرفارم کرو. جیسے جو ہے CACC والے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ وہ پہلے جو ہے پڑھتے ہیں سارے کے سارے کورسز کو سمجھتے ہیں، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنشپ کرتے ہیں. وہاں پہ ان کو پراپر طریقے سے جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، وہ جو ہے پریکٹیکلی ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ ریڈی ہو، آپ جو ہے کام کر سکتے ہو. تو اسے ہم جو ہے پروفیشن کہتے ہیں.
اور کہتا ہے کہ بہت سی ایگزامپل آپ کے پاس پروفیشن کی ہوگی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میڈیسن کا ہو گیا یا ٹیچنگ کا ہو گیا، تو ہمارے وہ پروفیشنز ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے اور آپ وہاں پہ جاتے ہو. کہتا ہے کہ یو کے میں بھی جو ہے کیا ہے کہ کچھ انکوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جو خود کو اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں. لیٹ سے ایک بندہ ہے، اس نے کوئی اکاؤنٹنگ کی ایجوکیشن حاصل نہیں کی، اس نے کوئی سی اے وغیرہ نہیں کیا، اور وہ ایک اور کمپنی کے لیے کیا کر رہا ہے، ایز این اکاؤنٹنٹ کام کر رہا ہے. تو اس کو جو ہے اکاؤنٹنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کو جو ہے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ اسٹینڈرڈز، وہ رولز، وہ ایتھیکل کوڈز وغیرہ نہیں پڑھے ہوتے. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں. البتہ وہ سمپل اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہے کہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، وہ ایک اکاؤنٹنسی کے ساتھ، پروفیشنل اکاؤنٹنسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اور اسی کی بیسس پہ کیا کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور وہی اس کو جو ہے باؤنڈ رکھتا ہے کہ آپ نے ایتھیکل کوڈز کا خیال رکھنا ہوگا. اور یہی جو ہے چار کریکٹرسٹکس انہوں نے بھی آپ کو بتائی ہوئی کہ the mastering of specialized skills during period of time، کہ ٹریننگ، ٹھیک ہو گیا، کہ ٹریننگ کے دوران آپ کو جو ہے اسپیشلائزڈ اسکلز دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ماسٹر بنائے جاتے ہیں ان سب کا، کہ آپ واقعی جو ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہو، پرفارم کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. پھر گورننس بائی پروفیشنل آرگنائزیشن، کہ ایک پروفیشنل باڈی کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہوتے ہو، وہی آپ کو لیڈ کرتی ہے، گورن کرتی ہے. پھر کمپلائنس ود ایتھیکل کوڈ، سب سے امپورٹنٹ چیز، کیونکہ ہم ایز این ایتھکس پڑھ رہے ہیں، تو پروفیشنل ایتھکس میں جو ہے آپ کو ایتھیکل کوڈ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ جو ہے باؤنڈ ہوتے ہیں ایتھکس کو فالو کرنے کے لیے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پروسیس آف سرٹیفکیشن بیفور بینگ الاؤڈ ٹو پریکٹس، کہ پریکٹس سے پہلے آپ کو جو ہے ایک سرٹیفکیشن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے اس کے بعد ایلیجیبل ہو جاتے ہو اور وہ کام پرفارم کر سکتے ہو. تو یہ جو ہے چار کریکٹرسٹکس ہمارے پاس پروفیشن میں ہوتی ہیں، اس کو ہم جو ہے پروفیشن کہہ سکتے ہیں. سو کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے جو ہے کہ mention above professions are distinguished in part by having a code of conduct that all members of that profession are required to follow. This ensures that profession as a whole does not have its reputation damaged by questionable actions of some of individual members. کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، پراپر کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے بنایا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس جو ہے جو جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کو وہ فالو کرنے ہوتے ہیں. سو اب اگر ایک بندہ جو ہے اس کو فالو نہیں کرتا، ہو گیا، یا جو ہے اس کو وائلیٹ کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمام جو ہے جو ممبرز ہیں یا جو ہے پروفیشن ہے، اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، بلکہ وہ اس ممبر کا اپنے پارٹ پہ جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور اس کو اسی کے پارٹ پہ جو ہے سالو کیا جائے گا، نہ کہ آپ پوری کی پوری جو ہے اکاؤنٹنسی کو بلیم کر دیں گے جی یہ پوری اکاؤنٹنسی ایسی ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کے پاس جو ہے اس کو سیپریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم آکوپیشن کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے زیادہ تر لوگ ڈائریکٹلی پورے اس فیلڈ کو جو ہے بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جو ہے اس میں اس طریقے سے نہیں ہوتا، آپ جو ہے انڈیویجول پرسن کے ساتھ کنسرن ہوتے ہو. سیکنڈ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے پروفیشنل کوڈز آف ایتھکس، کہ پروفیشن تو ہم نے جان لیا، تو پروفیشنل کوڈز آف ایتھکس آپ کے پاس کیا ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے آپ کو جو ہے کچھ باڈیز کا ذکر کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جن کا انہوں نے جو ہے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کیا کرتے ہیں، کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹس جو ہے یا ایتھکس کو ڈیزائن کرتے ہیں، جس میں آپ کے پاس کہتے ہیں کہ both the International Federation of Accountants IFAC and the ACCA have developed code of ethics for their members. ٹھیک ہے. سو آپ ایز این ACCA اسٹوڈنٹ ہو، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو ACCA کے پرسپیکٹو سے اپنے جو ہے کوڈ آف کنڈکٹس اور ان چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے، آپ کو جو ہے باڈیز کے بارے میں بتانے کے لیے اس کو جو ہے اس ڈائریکشن میں لے کر گئے، تاکہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر رہا ہے، کس نے ڈیزائن کی ہے، کون اس کو جو ہے ریگولیٹ کر رہا ہے. سو کہتا ہے کہ the IFAC Code of Ethics for Professional Accounting issued in June 2005 lays down ethical standards to be applied by practicing accountants across the world. IFAC recognized that some jurisdictions may have specific requirements and guidance that differ from its code, in which case professional accountants should comply with the more stringent rules unless this is prohibited by local law and regulation. کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے جو ہے ہر کنٹری کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اپنے جو ہے وہ لاز ہوتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آئی ایف اے سی نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ کو کوڈ آف ایتھکس دیا ہوا ہے پروفیشنل اکاؤنٹنسی کے لیے، جو 2005 میں ایشو ہوا تھا. اس نے کچھ آپ کو جو ہے اسٹینڈرڈز دیے تھے کہ جو آپ نے اکراس دا ورلڈ فالو کرنے ہوں گے. سو اب اگر آپ کو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کچھ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کے پاس ڈفر کر سکتی ہیں اس کے کوڈ سے، تو اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ رولز کے ساتھ مزید اسٹرکٹلی جو ہے باؤنڈ رہنا پڑے گا. انلیس جو ہے آپ کو کوئی جو ہے پروہیبٹ کرے، لاز وغیرہ آپ کو کہہ دے کہ جی آپ اس چیز میں جو ہے تھوڑا سا
کمپرومائز کریں یا جو ہے اس کو دوسرے طریقے سے ڈیل کریں تو وہ جو ہے آپ کے پاس سچویشن چینج ہو سکتی ہے. لیکن جہاں کہیں پہ آپ کو جو ہے اس طریقے سے ایشوز فیس ہو رہے ہو کہ آپ جو ہے ایک نئے ایریا میں گئے اور وہ آپ کے جو ہے طریقہ کار ان کا چینج ہو, تب آپ کو جو ہے باؤنڈ ہونا چاہیے اپنے رولس اور اسٹینڈرڈ کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ کوئی جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہو کہ جو آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوڈز آف ایتھکس کا جو ہے سہارا لے سکتے ہو. کہ جو آپ کو پروفیشنل اکاؤنٹنسی کے 2005 میں جو ایشو ہوا تھا, آپ اس کے بیسس پہ اس کو جو ہے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ میں تو وہی فالو کر رہا تھا اور اسی لیے جو ہے میں نے یہ اسٹیپس اٹھائے ہیں. تو اب اگر جو ہے وہاں کے لاز وغیرہ جب دیکھیں گے کہ ہاں اس کے اسٹینڈرڈز وغیرہ یہ دیے گئے ہیں یا آپ کو جو ہے طریقے یہ بتائے گئے, تو پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہو. انلیس اینڈ انٹل جو ہے وہاں پہ جو لاز وغیرہ یا ریگولیشنز ہیں وہ اس اسٹیپس اور ان جو ہے میئرس کے اگینسٹ نہ ہو. تو اور اب کہتا ہے کہ نوٹ دیٹ آئی ایف اے سی کوڈ از ناؤ ایڈمنسٹرڈ بائی انٹرنیشنل ایتھکس اسٹینڈرڈ بورڈز فار اکاؤنٹنٹس, جس کو ہم آئی ای ایس بی اے بھی کہتے ہیں. کہ پہلے جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ آئی ایف اے سی جو ہے وہ سب کچھ خود دیکھتا تھا. ٹھیک ہے, اب کیا ہو گیا کہ آئی ایف اے سی جو آئی ایف اے سی کا جو کوڈ ہے وہ کون ایڈمنسٹر کر رہا ہے, انٹرنیشنل ایتھکس بورڈ جو ہے اس کو دیکھتا ہے, اس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس اس قسم کے بورڈز نہ بنائے جائیں تو پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم چینجز چاہیے ہوتی ہیں, اس میں جو ہے ریکوائرمنٹس اس کی چینج ہو رہی ہے, بزنس کے اسٹرکچرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جو ہے چینج کرنا پڑتا ہے. اور اس کے جو ہے 5 میجر آپ کے پاس پرنسپلز ہیں, جس میں انٹیگریٹی آ جاتا ہے, آبجیکٹیوٹی آ جاتا ہے, پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر, کانفیڈینشیلٹی اور پروفیشنل بیہیویئر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 5 چیزیں جو ہے اس کی بنیادیں ہیں ان پرنسپلز کی, یا جو پرنسپلز آپ کو دیے ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. سو آئی ایف اے سی جو بیسیکلی کوڈ ہے آپ کے پاس وہ کیا چیز ہے, کہتا ہے کہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ مسٹ کمپلائی ود فنڈامنٹل پرنسپلز in the codes all the time. The IFSC code is based on conceptual framework approach to problem resolution rather than rules based approach. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کا جو بیس ہے وہ کانسیپٹس پہ ہے. آپ کے پاس اس نے کانسیپچل فریم ورک دیا ہوا ہے, اس نے آپ کو جو ہے رولز نہیں دیے ہوئے کہ آپ نے جو ہے یہ ایسے کرنا ہوگا, اس کام کو کرنے کے لیے یہ رولز ہیں, بلکہ اس نے آپ کو جو ہے کیا کہ کانسیپچل فریم ورک دیا ہوا ہے کہ آپ سچویشن کے اکارڈنگلی دیکھیں کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جیسے ہم نے جو ہے ایتھیکل ڈائلیماز دیکھے تو وہاں پہ کیا تھا, ڈفرینٹ قسم کی سچویشنز ہوتی تھیں. بزنس میں اگر ہم پروڈکشن میں دیکھتے تھے تو وہاں پہ الگ سچویشن تھی, ہم اس کو مارکیٹنگ میں دیکھ رہے تھے تو الگ وہاں پہ اپنے جو ہے ایتھیکل جو ہے وائلیشنز تھیں. تو اب ان چیزوں کو دیکھنا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی دیکھنا ہوتا ہے, کوئی رولز جو ہے آپ کو باؤنڈ نہیں کرتے. سو کہتا ہے کہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس آر ریکوائرڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ایڈریس تھریٹس ٹو کمپلائی ود دی فنڈامنٹل پرنسپلز rather than the code listing a long set of rules that aims to deal with every possible eventuality. ٹھیک ہے, کہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کے جو ہے کوئی پروفیشنل اکاؤنٹنٹس کو جو ہے پرابلمز یا تھریٹس نظر آتے ہیں تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اور ایڈریس کرے گا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو کیا کرے گا کہ دیکھے گا اپنے جو ہے فنڈامنٹل پرنسپل کے اکارڈنگلی, نہ کہ وہ جو ہے اس کے لیے پوری کورس نکالے گا جیسے جو ہے وکیل وغیرہ کرتے ہیں کہ پوری کتاب میں سرچ کرو گے اچھا کیا کہا گیا ہے, کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہوگا, اگر اس قسم کی سچویشن ہوگی تو اس کا کیا سولوشن ہوگا. تو اس میں اس قسم کا کچھ نہیں ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا, ایڈریس کرنا ہوگا تھریٹ کو, اور پھر اس کو کیا کرنا ہوگا, اپنے جو آپ کو رولز دیے گئے ہیں یا آپ کو جو پرنسپلز دیے گئے ہیں آپ نے اس کے اکارڈنگلی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ میرے جو 5 جو ہم نے فنڈامنٹلز کا ذکر کیا پرنسپلز کا, کیا اس کے انڈر یہ چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ آئی ایف ایس سی takes an interest in ensuring that accounting profession in general and audit in particular act in public interest. This means that accounting are expected to act in such a way as to improve general welfare of the society they operate in, rather than just acting in the best interest of their clients. کہ آپ جو ہے وکیلوں کی طرح نہیں ہو, آپ جو ہے دوسرے پروفیشنلز کی طرح نہیں ہو کہ آپ جو ہے کیا کرو اپنے کلائنٹس کے لیے کام کرو, بلکہ آپ نے دوسروں کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے. کیونکہ جب ہم جو ہے آڈٹ کرتے ہیں تو آڈٹ کا مراد ہمارا کیا ہے کہ اس کو پراپرلی انسپیکٹ کیا جائے. کس کے لیے انسپیکٹ کیا جائے, تاکہ جو آپ کے جو وہاں کے شیئر ہولڈرز اور اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ فراڈ سے بچ سکیں. اگر ہم جو ہے وہی چیزیں اسٹل کریں کہ جی ہم نے جو ہے ایک آڈیٹر کو ہائر کر لیا اور ہم نے اس کو جو ہے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو ہے فرادس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا, تو پھر آڈٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوا, پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے آڈٹ کرنے کا. جب فراڈ جو ہے آلریڈی اس نے چھپانے ہیں تو پھر اس سے آڈٹ کیوں کرا رہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس سب کو آئیڈینٹیفائی کرائیں اور لوگوں کے انٹرسٹ میں کام کریں.
اور اس لیے کہتا ہے کہ the members of bodies of IFSC are professional bodies such as the ACCA. So IFSC has no direct ability to punish an accountant who acts contrary to the code. However, IFSC would expect the transgressor's professional body to investigate the matter and punish the accountant if necessary. کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آئی ایف اے سی جو ہے اس کے پاس کوئی ڈائریکٹ اتھارٹی نہیں ہے یا لنک نہیں ہے کہ وہ جا کے جو ہے کوئی اگر وائلیشن کرتا ہے تو اس کو پکڑ لے اس کو سزا دے، بلکہ جو آپ کے پاس جیسے کہ سی سی اے نے کہا کہ آپ کو جو ہے باڈی دی گئی ہے تو اس کا کام ہے کہ اگر کسی نے اس قسم کا جو ہے وائلیشنس کی ہیں، یہ ہو گیا کسی چیز کو جو ہے کسی کوئی ٹرانسگریسر ہے کہ اس نے جو ہے وائلیشن کیا ہے یا اس چیز کو فالو نہیں کیا، اس کا جو ہے پہلے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ کیا صحیح ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کو جو ہے پنش کیا جائے گا، اور اس کو پنش کرنے والا اے سی سی اے ہے اگر وہ اے سی سی اے کے انڈر کام کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں کو ہم جو ہے اس ڈیل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس جو ہے آئی ایف اے سی کوڈ ہے کہ جو آپ کو جو ہے کیا بتاتا ہے کہ دوسرے کو انٹرسٹ کو جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہوگا، اگر آپ کسی بھی قسم کی وائلیشن کرتے ہیں تو جس باڈی کے اندر آپ کام کر رہے ہو وہی آپ کو کیا کرے گا، پنش کرے گا، لیکن بیفور پنشمنٹ دے آر سپوز ٹو انویسٹیگیٹ۔ سو کنٹینیو کرتے ہیں with professional code of ethics. کہتے ہیں کہ the ACCA's code of ethics and conduct is contained in annual rule book issued by association. All registered student affiliates and members of ACC are required to comply. کہ جتنے بھی ممبرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اب اس اینول جو رول بک وہ ایشو کرتا ہے اے سی سی، آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ اس سے ایسوسیٹڈ ہو، آپ اس سے جو ہے پہچانے جاؤ گے، آپ کی سیپریٹ اینٹی تو ہے نہیں، جیسے جو ہے باقی بزنس اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ ایک جگہ سے بی بی اے کر لیا تو وہ کہیں اور اس کی جاب ہوگی تو وہ اب اس انسٹیٹیوٹ وغیرہ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، اب وہ جو ہے اس ادارے کو کر رہا ہے، لیکن آپ جس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو اس کی سرٹیفکیشن آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کہتے ہو کہ جی میں اے سی سی اے کوالیفائڈ ہوں، ٹھیک ہے، تو اے سی اے کوالیفائڈ آپ جو اے سی سی اے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو اور آپ اسی کو جو ہے پہچان کرا رہے ہو۔ سو کہتا ہے کہ the ACCA code is based on the IFAC code and takes a similar conceptual framework approach, listing an identical set of fundamental principles that must be followed. کہ آپ کو جو ہے کیا کرتا ہے کہ وہ اسٹل اے سی سی اے جو ہے وہ کیا کوڈ جو ہے وہ بھی آئی ایف اے سی کی کوڈ پہ بیس کرتا ہے، اور اس نے بھی وہی طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ آپ کانسیپچل طریقے سے چلو گے، اپروچ اپناؤ گے، نہ کہ آپ جو ہے کیا کرو کہ رولز بیس چلو، اور وہ آپ کو کیا کر دیتا ہے کہ کچھ جو ہے فنڈامنٹل پرنسپل بتا دیتا ہے، جو ہم نے 5 پرنسپلس کے دیکھا، ٹھیک ہے، اس کو اب جو ہے ہم تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا انٹیگریٹی، آبجیکٹیوٹی، پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر، confidentiality, professional behavior. So کہتے ہیں کہ what do the ACC and IFAC fundamental principles actually mean؟ کہ ہم نے جو ہے یہ جو نام لے لیے ان کا بیسیکلی مطلب کیا ہے؟ تو confidentiality ہے، تو confidentiality تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے ایز این اکاؤنٹنٹ، ہو گیا کہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کہ آپ کو جو ہے confidentiality کا خیال رکھنا ہوگا، اگر آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں اس کا آڈٹ کرتے ہیں تو اب آپ جو ہے اس کو انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کر سکتے وداؤٹ اس کی جو ہے پرمیشن کہ آپ جو ہے کسی اور کو بتا دو، ٹھیک ہے۔ سو کہتا ہے کہ confidentiality information obtained in a business relationship is not to be disclosed to third parties without specific authorities being given to do so unless there is a legal or professional reason to do so. This information should not be used for personal advantage of the accountant. کہ آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے اپنے پرپس کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے کہ جی میں اس کو بلیک میل کروں گا کہ آپ نے اس طریقے سے کیا، یہ کیا، آپ اس چیز کو نہیں یوز کر سکتے اپنے پرسنل انٹرسٹ میں، اور نہ ہی آپ اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کر سکتے ہو انلیس اینڈ انٹل جو ہے کوئی کورٹ میں بات آ جاتی ہے تو تب آپ کو بتانا پڑے گا، یا جو ہے کوئی کمیٹی بیٹھ جاتی ہے اور آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے جو ہے اس بزنس نے کیا کیا، یا جو ہے کون سی جو ہے آپ کی بزنس ڈیلنگز ہوئی تھی، تبھی آپ جو ہے اس کو اوپن کرو گے، ادروائز آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کی کانفیڈینشیل انفارمیشن دوسروں کو بتا سکو۔ سیکنڈ آپ کے پاس آبجیکٹیوٹی کا پرنسپل ہم نے کہا، ٹھیک ہے، کہ اکاؤنٹنٹ مسٹ انشور دیٹ بزنس اینڈ اور پروفیشنل ججمنٹ از ناٹ کمپرومائزڈ بیکاز آف بائس اینڈ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیوٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آبجیکٹیوٹی مینس کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، جو چیز جیسی ہے آپ اسی پرسپیکٹیو سے بتاؤ گے، آپ جو ہے سبجیکٹیو نہیں چلو گے۔ سبجیکٹیو سے مراد لیٹ سے میں آپ کو جو ہے کیا کہتا ہوں کہ ایک پکچر ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی مجھے بتائیں آپ کو اس میں کیا نظر آیا، تو ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اگر ایک آبجیکٹ رکھ دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے لیپ ٹاپ رکھ دیتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو ہر بندہ کہے گا سر یہ لیپ ٹاپ ہے۔ ناؤ دس از آبجیکٹیو،
کہ سالڈ آپ کے پاس ہے. تو کہتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی جو ہے جو ججمنٹس ہوں گی بزنس ہو یا پروفیشنل ہو وہ جو ہے چینج نہیں ہوگی, بائسنس نہیں آئے گا اس میں, جو ہے کوئی اختلاف یا کوئی ایسی بات نہیں آئے گی, جیلسی نہیں آئے گی کہ آپ اس کے بیسس پہ کیا کرو, اس کو کمپرومائز کرو اور آپ جو ہے اپنی بات کو سے مکر جاؤ. پھر کہتا ہے انٹیگریٹی. دس امپلائز فیئر ڈیلنگ اینڈ ٹروتفلنس. Accountant should not be associated with any false, misleading or recklessly provided statements. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے جو ہے ایک آرگنائزیشن کے بارے میں پوری انفارمیشن دے رہے ہو, آپ نے اس کو آڈٹ کیا, تو اب آپ اس کے دوران جو ہے فیئر رہو گے اور سچائی کے ساتھ کام کرو گے. آپ یہ نہیں کہو گے کہ جی مجھے جو ہے اس میں یہ مسئلے نظر آ رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے جو ہے دھوکہ دیا ہوا ہے, یا جو ہے آپ کوئی ایسے اسٹیٹمنٹس استعمال کرو جس کے جو ہے مس لیڈنگ ہونا شروع ہو جائے, لوگ جو ہے اس کو دوسرے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیں یا اس کو دوسری طریقے سے انٹرپریٹ کریں. آپ نے یہ چیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے کلیئر طریقے سے پراپر طریقے سے جو سچ ہوگا وہی ڈسکلوز کرنا ہوگا. پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر. Accountants are required to have the necessary professional knowledge and skills required to carry out work for clients and must follow all applicable technical and professional standards when carrying out the work. کیونکہ ایسا پروفیشن میں تو ہم نے آلریڈی کہہ دیا کہ وہ جو ہے ان 4 سٹیپس کو جو ہے کریکٹرسٹکس اس میں ہوں گی. تو جب اس میں یہ چیزیں ساری کی ساری موجود ہوں گی تو پھر جب بھی جو ہے جو بھی پروفیشنل کام کرے گا وہ اپنے جو ہے پروفیشنل نالج کو اور اسکلس کو جو ہے یوٹیلائز کر کے ان چیزوں کو پرفارم کرے گا, اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ 100% دینے کی کوشش کرے گا. پروفیشنل بیہیویئر. Accountant must comply with all the relevant laws and regulations, must avoid any action that would bring the profession into disrepute. کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ تمام کے تمام جو لاز اینڈ ریگولیشنس ہیں اس کو فلی کمپلائی کرنا ہوگا. آپ نے کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لینا ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہو جائے کہ اس پروفیشن کے جو ہے امیج خراب ہو جائے یا اس کے اگینسٹ لوگوں نے چلے جائیں کہ جی لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ اے سی سی والے جو ہے فراڈ شروع کر دیتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ہے فراڈز وغیرہ کر لیے, تو اب کیا ہوگا سارے کے سارے جو ہے پروفیشن کے بارے میں کہیں گے کہ جو ہے یہ سارے کے سارے ایسے ہی طریقے سے ٹریٹ کرتے آ رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہوگا, لاز اور ریگولیشنس کا خیال رکھنا ہوگا جتنے بھی آپ کے فیلڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گے, اور آپ نے جو ہے پروفیشن کا جو ہے جو پروفیشن ہے اس کے اوپر بلیم نہیں لانا, آپ نے پراپر طریقے سے ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہوگا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے 5 اس کے فنڈامنٹل پرنسپلس تھے جسے ہمیں کمپلائی کرنا پڑتا ہے, جو ہمیں جو ہے آئی ایف اے سی نے ہمیں دیے ہوئے ہیں اور ہم اس کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہوا ہے ایک چھوٹی سی انہوں نے جو ہے ایکسٹرا انفارمیشن دی ہوئی ہے, کہتا ہے کہ کمپلائنس وتھ فنڈامنٹل پرنسپلس. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے فنڈامنٹل جو ہم نے 5 پرنسپلس کا ذکر کیا اس کے ہمیں جو ہے کمپلائنس کرنی ہوگی کہ all CCA members must comply with fundamental principles whether or not they are in practice. کہ آپ چاہے پریکٹس میں ہو یا نہ ہو آپ کو کیا کرنا ہوگا, ان 5 پرنسپلس کا خیال رکھنا ہوگا, آپ نے اس کو فلی اپلائی کرنا ہوگا. Members must identify threats to comply with principles and apply safeguards to eliminate the threat or to reduce it to an acceptable level such that compliance with fundamental principle is not compromised. کہ آپ نے اگر اس طریقے سے کوئی دیکھے, کوئی وائلیشن دیکھی یا کوئی تھریٹس نظر آپ کو آ رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ ان چیزوں کو جو ہے ایلیمینیٹ کرنا ہوگا اور اس کے اگینسٹ ایسے اسٹیپس لینے ہوں گے کہ جو اس کو جو ہے سیف گارڈ کرے. ٹھیک ہے, اور آپ نے کسی بھی جو ہے ان 5 پرنسپلس کو جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو 5 اصول دے دیے. تو جب آپ کی بات پرنسپلس کیا جاتی ہے تو پرنسپلس آپ کو ہر حال میں فالو کرنے پڑتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس قسم کا ڈاؤٹ ہے یا کسی کو پرابلم ہے کہ جی ہم نے کس طریقے سے کس ایتھیکل ڈائلیما کو ڈیل کرنا ہے, تو وہاں پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اپنے جو آپ کو گائیڈنس والے بیٹھے ہوئے ہیں ACCA وغیرہ, ان کے ساتھ آپ جاؤ گے, ان سے ڈسکس کرو گے, ان سے جو ہے سولوشن پوچھو گے کہ اس قسم کے جو ہے پرابلمس کو یا اس قسم کی جو سچویشن ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا, تو وہ آپ کو جو ہے گائیڈ کریں گے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ جو ہے کوئی جو ہے جو ایسا ڈیسیجن لے لیتے ہو یا کوئی ایسا اسٹیپ لے لیتے ہو جو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو, تو پھر آپ کو جو ہے ڈسپلنری کمیٹی کے جو ہے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور آپ کو جو ہے پھر ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ آپ نے یہ اسٹیپ اٹھایا, کیوں اٹھایا, کس سے پوچھ کے, کس کی گائیڈنس پہ آپ نے جو ہے اس قسم کے اسٹیپس اٹھائے. انہوں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہوئی ہے IFSC اینڈ ACCA کوڈز آف ایتھکس کی. کہتا ہے کہ ACCA ڈسپلنری کمیٹی کا ڈیسیجن کے بارے میں کہ an ACCA member may be called to appear before the disciplinary committee for breach of any ethical principles described above, may be admonished, fined, suspended, excluded from membership. کہ اگر وہ کیا کرتا ہے کہ ان 5 پرنسپلس کو فالو نہیں کرتا
تو پھر کیا ہو جائے گا کہ پہلے اس کو جو ہے نصیحت کی جا سکتی ہے یا اس کو فائن کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ اس قسم کا سیویئر سچویشن ہو تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے, نکالا بھی جا سکتا ہے. تو وہ جو ہے اس کے لیے اوپن ہے. اور اسی کی ایگزامپل نے دی ہے کہ in 2004 an ACCA member was convicted in court 3 counts of false accounting. کہ آپ کے پاس جو ہے ایک ACCA کا ممبر تھا 2004 میں, وہ جو ہے کنوکٹ ہوا عدالت میں, اور کہاں پہ گیا, 3 counts of false accounting. یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس جو ہے 3 false, اگر ہم لا کی ٹرمینالوجی سے دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے ڈفرینٹ کاؤنٹس مراد ان کا جو ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر کسی نے جو ہے نیگلیجنس شو کی ہو تو اس کو ہم فرسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی نے جو ہے کیا کیا کہ کانٹریکٹ کو بریچ کیا ہو تو اس کو ہم جو ہے سیکنڈ کاؤنٹ کہتے ہیں. اور جو تھرڈ کاؤنٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس نے جو ہے کیا کیا کہ جو ہے ڈیٹس وغیرہ کوئی انکر کیے ہوئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو 3 کاؤنٹس میں کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس کے بھی اس قسم کی سچویشن تھی کہ اس کو جو ہے 3 counts of false accounting میں لے کر آئے ڈیٹس, اور ان کی سچویشن میں انہوں نے جو ہے کوئی چھیڑ چھاڑ کی تھی, تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے بلایا گیا, ان کو جو ہے کورٹ میں لے کر گئے, اور کہتا ہے کہ دس از کنٹری ٹو دا پرنسپلز آف انٹیگریٹی اینڈ پروفیشنل بیہیویئر, کہ یہ چیز کس میں آ جاتی ہے, پروفیشنل بیہیویئر اور انٹیگریٹی کو جو ہے ہرٹ کرتی ہے, اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے اس میٹر کو کنسیڈر کیا گیا, اور پھر اس کو جو ہے ACCA ممبرشپ سے بھی ہٹا دیا گیا, اور اس کو جو ہے 750 پاؤنڈ جو ہے کاسٹ بھی کیا گیا. تو اس قسم کا جو ہے میں نے آپ کو کہا کہ 3 counts آپ کا ڈیٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, تو اس نے کہیں پہ جو ہے فراڈ کیا ہوگا, یا جو ہے قرضہ جو ہے لیا ہوگا واپس نہیں کیا ہوگا, یا چھپایا ہوگا. تو وہ اس قسم کی جو انہوں نے ڈیلنگ کی تھی, تو ہم نے کیا کہا کہ انٹیگریٹی اور پروفیشنل بیہیویئر میں کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا, آپ نے ان ایتھیکل طریقے سے یا ان پروفیشنل طریقے سے ان چیزوں کو نہیں کرنا ہوگا. اگر آپ کرو گے تو انہوں نے جو ہے آپ کو ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے اس کی ممبرشپ بھی انہوں نے ختم کر دی, اور اس کو فائن بھی کیا گیا. تو سچویشن اس کی ورس ہو سکتی ہے. پھر کہتا ہے کہ دا رول آف اکاؤنٹنٹ ان پروموٹنگ ایتھیکل بیہیویئر. ٹھیک ہے, کہ اکاؤنٹنٹ کا کیا رول ہے ایتھیکل بیہیویئر کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو وہ ہم نے پہلے سے ہی کہا. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کے پاس جو ہے جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے بزنس کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے تمام کا تمام ریکارڈ مینٹین کرتا ہے, اور اس لیے کہتا ہے کہ ایٹ مینی بزنس میٹنگز اور مینی بورڈز آف ڈائریکٹرز it is only professional accountants who belongs to profession and there has a duty to act in a public interest. ٹھیک ہے, کہ ان کا کام کیا ہے, پبلک انٹرسٹ میں کام کرنا, جو ہم نے پریویسلی بھی دیکھا. اور پبلک انٹرسٹ سے مراد ہمارا کیا ہے کہ ریفرز ٹو دا کامن ویل بینگ اور جنرل ویلفیئر آف دا سوسائٹی, کہ آپ جو ہے دوسروں کی بہتری کے لیے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہو, نہ کہ آپ اس کلائنٹ کی جو ہے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہو یا اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہو. سو آپ کا کام کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ رول آپ کا کیا ہے, پروموٹنگ ایتھیکل بیہیویئر تھرو آؤٹ دا بزنس, کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا, اکاؤنٹس ریکارڈ مینٹیننس اور ان چیزوں میں جو ہے فراڈس کو چھپانا نہیں ہوگا بلکہ اوپنلی ڈسکلوز کرنا ہوگا, اور بزنسز کو اس طریقے سے جو ہے آپ نے ہینڈل کرنا ہوگا کہ وہ ان سٹیپس کو پرفارم نہ کریں, اور آپ نے تمام لوگوں کی بہتری کے لیے اس کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, سو آپ نے کیا کرنا ہوگا, ایتھکس کی جو ہے بنیادی آپ لوگوں نے رکھنی ہے. کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس سے مراد ہمارا کیا ہے, کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ موسٹ کمپنیز if large have approached the concept of business ethics by creating a set of internal policies and instructing employees to follow them. These policies can either be broad generalization or can contain specific rules. ٹھیک ہے, کہ اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اگر آپ اینول رپورٹس دیکھتے ہو تو کمپنیز نے جو ہے اپنے کوڈ آف ایتھکس مینشن کیے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے بڑی کمپنیاں ہوں تو وہ جتنے جو ہے ان کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے وہ اتنے ہی جو ہے ایتھکس اور ان چیزوں کے پہ جو ہے فوکس کرتی ہے, کیونکہ وہ اس کے امیج کو شو کرتی ہے. کل ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہ جو ہے فارن کنٹریز میں ایک جو ہے انہوں نے اسٹیمپ لگایا ہوتا تھا پروڈکٹس پہ کہ یہ جو ہے کیا ہے, اس کے جو ہے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس کمپنی کے ساتھ, اور یہ کیا کر رہی ہے کہ ان کو چیک کیا گیا ہے, ان کو جو ہے سرٹیفائڈ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایتھکس اور اس کا خیال رکھ رہے ہیں. تو لوگ جو ہے اس کے پروڈکٹ کو زیادہ پرچیز کرتے تھے کیونکہ وہ جو ہے ایتھکس اور اس کا خیال رکھ رہے تھے. تو اسی طریقے سے جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ایتھکس اور اس کو جو ہے پہلے سے مینشن کر دیتی ہیں, اور اس کے لیے جو ہے کہتا ہے کہ there is no standard list of content, it will vary between different organizations. ٹھیک ہے, کیا it may contain guidelines on issues such as honesty, integrity and customer focus, کہ ہر بندے کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ کس چیز پہ فوکس کرتا ہے کس چیز پہ نہیں کرتا, کیونکہ بزنس کی سچویشنز چینج ہو رہی ہیں. تو وہ جو ہے اس کے مطابق کس طریقے سے آنیسٹی کو دیکھتا ہے, انٹیگریٹی کو دیکھتا ہے, اور کسٹمر پہ کیسے فوکس کرتا ہے, وہ اسی طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے, اور اس طریقے سے جو ہے اپنے جو شیئر ہولڈرز یا اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اسی طریقے سے امپریس کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے اور یہ چیزیں ہم جو ہے پرفارم کرتے ہیں.
اور کہتا ہے کہ کچھ جو ہے آرگنائزیشن ہے تو اسپیسیفکلی ایتھکس آفیسر کو ہائر کیا جاتا ہے کہ جو ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں اور وہ ایتھیکل ڈائلیماز میں امپلائز کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ اکثر امپلائز پھر کہتے ہیں کہ جی میں کیا کرتا ہوں، مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انہوں نے ایتھیکل آفیسر بنایا ہوتا ہے، ایک جو ہے پوزیشن اس کے لیے کریٹ کی ہوتی ہے. وہ بندہ کیا کرتا ہے، ان کو ڈیل کرتا ہے اور ان کے پرابلمس کو سالو کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس سچویشن سے نکلے گا. دا پرپز آف کوڈ آف کنڈکٹ، ظاہری سی بات ہے ہم نے کس لیے بنایا ہوا ہے کوڈ آف کنڈکٹ. اسی لیے بناتے ہیں کہ آپ کے پاس اس قسم کی جو انلیگل سچویشنز ہو یا جو ہے آپ کے پاس ان ایتھیکل جو سچویشنز انکر ہو رہی ہے، ہم اس کو کیا کریں، ان کو ڈیل کر سکیں. کوئی امپلائی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس طریقے سے کمپنی کے اگینسٹ جانا شروع کر دیتا ہے، تو ہم اس کو کیا کر سکیں، باؤنڈ کر سکیں. ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے اسٹرینتھ ہونی چاہیے یا جو ہے کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جس کے بیسس پہ ہم اس کو جج کریں. اور کہتا ہے کہ in practice a code of conduct will work only if management are seen to support it, for example by holding regular seminars at business promote ethical practice. یہ ہو گیا کہ جو ہے اب آپ کے جو ہے جتنی سمپل سی بات ہے کہ اگر آرگنائزیشن سنسیئر ہوگی ان چیزوں کے ساتھ تو پھر تو فراڈز نہیں ہو سکتے. اپنے کرنٹلی سچویشن دیکھ لیں کنٹری میں کہ جتنے بھی جو آپ کے پاس جو فرادز اور جو ہے کوڈز آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں کے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ مینجمنٹ سیریس ہوگی تو وہاں پہ جو ہے وہ خود ان کو بار بار گائیڈ کرے گی کہ کسی نے بھی اس قسم کی جو ہے وائلیشنز کی تو یہ پنشمنٹ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو امپلائیز جو ہے باؤنڈ ہوں گے. لیکن اگر وہ خود ہی جو ہے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دے، مینجمنٹ خود ہی اس کی جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دے کوڈ آف کنڈکٹ کا کہ جی بس چھوڑو اپنا کام کرے گی، یہ تو صرف کتابی باتیں تھیں، ہم نے کتاب میں مینشن کر دیا ہے، بس باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری وہ ویسے ہی پرفارم ہوں گی، تو پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ آپ کے پاس ایک مذاق بن جاتا ہے اور وہ اپنا پرپس پرفارم نہیں کرے گا. ٹیسکو کی انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ ٹیسکو پی ایل سی ایک کمپنی ہے، اس نے کیا کیا تھا کہ جو ہے ٹیسکو اسٹیٹس دیٹ اٹ کمیٹڈ ٹو کنڈکٹ اٹس بزنس ان این ethical manner, treating employees, customers, suppliers and shareholders in fair and honest manner and ensuring that there are constant and open channels of communication. کہ اس نے جو ہے اس چیز کو جو ہے اوپنلی کہا کہ ہم نے جو ہے اس چیز کو جو ہے سیو کیا ہوا ہے، ہم نے جو ہے اس چیز کو جو ہے پرفارم کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے ایتھیکل مینر پہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا اوپن چینلز دیے ہوئے ہیں سپلائرز کو بھی، شیئر ہولڈرز کو بھی، تاکہ ہم ان کے ساتھ جو ہے آنیسٹ رہیں. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے جو ہے ایک ٹیلی فون سسٹم انہوں نے ہیلپ لائن کی بنائی ہوئی تھی کہ اگر اس قسم کی کوئی سچویشن انکر ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو نمبر پہ کال کرتے تھے اور اس کا وہ مسئلہ حل کر دیتا تھا. وہ ان کو بتاتا تھا کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے اس ایتھیکل ڈائلیما کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس چیز کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کرتے تو اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ امپلائی کے پاس ایک گائیڈنس موجود تھی. جب امپلائیز کے پاس گائیڈنس موجود ہو اور اسٹل وہ اس کو فالو نہیں کرتا تو پھر تو آپ کلیم کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ نے جو ہے اس کو بتایا ہی نہ ہو اور آپ اس کو جو ہے وائلیشن کے دائرے میں لے کر آنا چاہتے ہو، تو پھر تو امپلائی کے پاس ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہے، یہ چیز نہیں کرنی تھی، یا مجھے جو ہے کسی نے بتایا نہیں تھا، یا جو ہے میں جو ہے مس گائیڈ ہو گیا، مجھے جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے غلط اسٹیپ اٹھا لیا. تو جب آپ کے پاس جو ہے ایک اسٹینڈرڈ موجود ہے تو آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے، آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا، اور کیونکہ وہ آپ کو کیا کر رہا ہے، گائیڈنس دینے کے لیے موجود ہے آلریڈی. لاسٹ میں دو تین چیزیں چھوٹی چھوٹی سی، ٹھیک ہے. سو فار آپ کے کوئی کویسچن ہے تو میں اس کو آنسر کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے ان دو تین چیزوں کو اسمال کو ہم کور کرتے ہیں.